2025 کا اختتام بھی اچھا نہ تھا، کیونکہ 2025 کے اختتام پر عظیم شخصیات کی رخصتی کے ساتھ 2025 نے ہمیں الوداع کہا۔ ابھی 2026 کے آغاز کا پہلا مہینہ بھی مکمل نہ ہو پایا تھا کہ دو عظیم ایمانی اور روحانی شخصیات ہم سے جدا ہو چکی ہیں۔ یہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، یہ صورتحال انتہائی غمزدہ اور کبیدہ خاطر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2025 کے اختتام پر پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب اور پیر مختار الدین شاہ صاحب جیسی مقدس شخصیات اس دار فنا سے رخصت ہوئیں۔ ابھی 2026 کے پہلے مہینے کا اختتام نہ ہو پایا تھا اور جنوری کے مہینے کا ابھی تک اختتام نہ ہوا کہ دو عظیم شخصیات ہمیں الوداع کہہ چکی ہیں۔ ایک عظیم شخصیت دارالعلوم کراچی کے شعبہ عربی کے استاد مولانا حسین قاسم صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور ہمارے استاد محترم استاد الحدیث اور تحاوی شریف کے استاد حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ گزشتہ دنوں اس دار فنا سے رخصت ہوئے۔ حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب بڑی عجیب شخصیت تھے اور بڑے عجیب صفات کے حامل انسان تھے، اور یہ وہ انسان ہیں اور یہ وہ عظیم شخصیات کہلاتی ہیں کہ جن کے جمال میں تو جمال ہے ہی، ان کے جلال میں بھی جمال نظر آتا تھا، کیونکہ یہ لوگ اخلاص کے پیکر تھے، تقوی اور الہیت سے متصف تھے۔ ان کے اندر انا، ضد، ہٹ درمی میں تکبر اور غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس لیے ان کے جلال کو کبھی کسی نے محسوس بھی نہیں کیا، مائنڈ نہیں کیا۔ ان کا جلال انسان پر باری نہیں گزرتا تھا، بلکہ ان کے جلال کے اندر بھی محبت اور اخلاص اور تقوی اور الہیت ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میں حضرت قاری صاحب کی خدمت میں بہت عرصہ رہا، اس لیے میں ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ ہمارے ادارے جامع افراء البنات میں سالانہ پروگرام تھا ختم بخاری شریف کا۔ میں اور ادارے کے محتمم ہمارے برادر عزیز مولانا محمد جمشید عباسی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ فاضل جامعہ فاروقیہ، ہم دونوں حضرت قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حضرت سے ختم بخاری شریف کا آخری درس لینے کے لیے وقت لیا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ختم بخاری شریف کا جو آخری درس ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت قاری صاحب نے ہم سے تفصیلات پوچھی، ہم نے وقت بتایا، ٹائم بتایا، دن بتایا، تاریخ بتائی، تو حضرت قاری صاحب نے سب سے پہلی بات جو کہی وہ بڑی عجیب تھی۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو، میری ماں نے مجھے آزاد جنا ہے، میں کسی کے وقت، دن اور تاریخ کا پابند نہیں ہوں، اس لیے میں تمہیں وقت سے پہلے نہ ٹائم دے سکتا ہوں، نہ تمہیں تاریخ دے سکتا ہوں، اور نہ ہی تمہیں میں ابھی سے دن کا تعین کر کے بتا سکتا ہوں کہ فلاں دن میں آؤں گا۔ البتہ جس دن آپ کا پروگرام ہوگا آپ ایک دن پہلے مجھے بتائیں گے، اور میں جب سراب گوڑ گلشن عمر سے نکل پڑوں گا اور آپ کی طرف حیدرآباد جامع شورو کی طرف روانہ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کنفرم سمجھ لیجئے گا کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میرا کوئی بھروسہ نہیں اور نہ ہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت قاری صاحب کا اپنا ایک انداز تھا۔ دوسری بات، جب میں نے قاری صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ استاد جی بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ پروگرام کے لیے اشتہار چھپانے ہوتے ہیں، پینا فلیکس وغیرہ لگانا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس تاریخ سے پہلے، مقررہ تاریخ سے پہلے ہمیں کنفرم آپ بتائیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں۔ تو حضرت قاری صاحب نے بہت زبردست بات کہی۔ حضرت قاری صاحب فوراً جلال میں آ گئے اور جلال بھرے انداز میں کہا کہ اچھا تم لوگ اشتہاری ہو، تم اشتہار میں میرا نام دو گے اور بڑے ہیڈ لائن میں میرا نام لکھو گے، بڑے حروف میں، جلی حروف میں، یہ قاری مفتاح اللہ صاحب استاد الحدیث جامعہ بن نور ٹاؤن کراچی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی میں سراب گوڑ سے نکلوں گا جمشورو کی طرف، اور راستے میں مجھے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیا جائے گا، اس لیے جاؤ
میں ایسے اشتہاری لوگوں کو وقت نہیں دیتا۔ تو بہرحال حضرت قاری صاحب کے اس جلال بھرے انداز سے ہم متاثر ضرور ہوئے، لیکن ہم نے دل میں کوئی رنجیدگی، کوئی ناراضگی ہم نے محسوس نہیں کی، کیونکہ میں تو حضرت قاری صاحب کی طبیعت سے اور مزاج سے واقف تھا، اور میرے جو برادر تھے مولانا محمد جمشید عباسی صاحب، ان کو بھی میں نے پہلے سے ذہن سازی کر دی تھی کہ حضرت قاری صاحب کی طبیعت تھوڑی جلالی سی ہے۔ تو بہرحال حضرت قاری صاحب کی سے ہم نے بڑے مؤدب کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، مؤدبانہ انداز میں ہم نے رخصت لی، اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ہم رخصت ہو گئے، اور ہم نے حضرت قاری صاحب کی اس بات کو بالکل محسوس نہیں کیا۔ البتہ اب جب قاری صاحب اس دار فنا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ابھی ہمیں قلق اور افسوس ضرور ہے، اور ابھی ہم ضرور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ قاری صاحب تشریف لے آتے، ہم قاری صاحب کا وقت کسی نہ کس طرح لے لیتے، اور قاری صاحب ہمارے ادارے میں آ جاتے، اور حضرت قاری صاحب کی خدمت کا ہمیں شرف حاصل ہو جاتا۔ تو بہرحال حضرت قاری صاحب کی زندگی تقویٰ اور للہیت سے بھرپور تھی، اور حضرت قاری صاحب کی خدمت کو تا حیات یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استاد محترم کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے۔